اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز سال اول والوں کے لیے آج درس قرآن کریم ہے۔ آج کے درس کا نمبر ہے 9۔ یہ 9واں درس قرآن کریم ہے جس میں ہم سورہ لہب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ لہب قرآن مجید کا 111واں سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، اور اس سورہ کو سورہ لہب، سورہ مسد اور سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ لہب کا شان نزول یہ ہے کہ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جس وقت آئے کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرنے اور دعوت اسلام دینے پر مامور ہوئے۔ تو پیغمبر اسلام کوئی صفحہ پر آئے اور پکار کر کہا یا صباحا ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو عرب اس وقت کہتے تھے جب ان پر دشمن کی طرف سے غفلت کی حالت میں حملہ ہو جاتا تھا، تاکہ سب کو باخبر کر دیں اور مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لہذا کوئی شخص یا صباحا کہہ کر آواز دیتا تھا۔ صباح کا لفظ صباح کے لفظ کا انتخاب اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ عام طور پر غفلت کی حالت میں حملے صبح کے وقت کیے جاتے تھے، اس لیے صباح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور یا صباحا کہا جاتا تھا۔ مکے کے لوگوں نے جب یہ صدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو فریاد کر رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو آواز دے رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے قبائل عرب کو ان کے نام کے ساتھ پکارا۔ آپ کی آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب ابو لہب نے آپ کی یہ بات سنی تو اس نے پکار کر کہا تو ہلاک ہو جائے، صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو ہلاک ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تو ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ لہب کا شان نزول ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کس وقت نازل ہوا۔ یہاں پر پہلا سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام کے لیے کیا جملہ کہہ کر پکارا تھا؟ کیا جملہ کہہ کر پکارا تھا؟ تو یہ شان نزول ہے اس سورہ لہب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے بلایا تو آپ کوہ صفا پر گئے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو مکے میں ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے۔ جو لوگ حج پر جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ارکان حج میں سے ایک رکن یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے، اور یہ سعی اس یاد میں ہے کہ جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی تھیں، کبھی مروہ پہاڑی کے قریب ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں پانی کو تلاش کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرنے کے لیے، یعنی خوف خدا پیدا ہو، لوگ اللہ کی راہ پر آئیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی بات کو مانیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ انذار یعنی ڈرانا۔ تو انذار کے لیے اور دعوت اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر آنے کے بعد اپنی قوم و قبیلہ اور تمام عرب کو یہ کہتے ہوئے آواز دی تھی، یا صباحا، اور یہ سننے کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ کفار و مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہمیشہ جانا ہے۔ یہ دو کوالٹی، صداقت اور امانت داری، ایک ایسی چیز ہے جسے ہر مسلمان کو اس کوالٹی کو اپنانا چاہیے۔ صداقت اور امانت داری، ہر معاملے میں سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اسے جھوٹ چھپانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور سب جمع ہوئے تو کہا کہ میں اگر تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہم مانیں گے، اس لیے ہم تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو پہاڑ کے اس طرف کی بات کی صداقت ماننے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ نے ان کو بہت دور کی باتوں کو بھی بتلایا کہ دیکھو، اگر تم گناہ کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے،
اور رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، جنت و جہنم پہ ایمان نہیں لاؤ گے، قیامت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ جب ابو لہب نے آپ کی یہ باتیں سنی تو اس نے پکار کر کہا تو ہلاک ہو جائے۔ صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے۔ اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب تو ہلاک ہو جا۔ دشمن رسول ابو لہب رسول اللہ کو بددعا دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ابو لہب کو بددعا دی، فرمایا کہ اے ابو لہب تو ہلاک ہو جا اور تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تو ہی ہلاک ہونے والا ہے۔ تو یہ شان نزول تھا سورہ لہب کا۔ سورہ لہب کے مضامین۔ سورہ لہب مکمل طور پر ابو لہب اور اس کی زوجہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو لہب بھی دشمن خدا رسول تھا، اور اس کی زوجہ جس کا نام ام جمیل بیان کیا گیا ہے وہ بھی دشمن خدا اور رسول تھی۔ ابو لہب کی بیوی ہی تھی جو رسول اللہ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو یہ سورہ جو ہے ابو لہب اور اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا اس کے بارے میں نازل ہوا۔ اس سورے میں ابو لہب اور اس کے اعمال کی نابودی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی بیوی کو جہنم کی آگ کی بشارت دی گئی۔ یعنی اس سورے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی بیوی اور ابو لہب دونوں جو ہے جہنمی ہوں گے۔ تفسیر نمونہ میں آیا ہے کہ یہ سورت واحد سورہ ہے جس میں دشمنان اسلام میں سے ایک کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کا نام لے کر مذمت نہیں کرتا، بلکہ صفات کے ذریعے سے مذمت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سب کا نام لے لے کر مذمت کی جائے گی تو بہت بڑی فہرست تیار ہو جائے گی، کس کس کا نام لیا جائے اور کس کس کا نام چھوڑا جائے، اور بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے نام بھی چھوٹ جائیں، نہ یاد آئیں۔ لیکن صفات کے ذریعے سے اگر جو ہے مذمت کی جائے گی تو جتنے بھی ہوں گے سب اسی میں آئیں گے۔ جیسے جھوٹوں پہ لعنت ہو، قاتلوں پہ لعنت ہو، ظالموں پہ لعنت ہو، انکار کرنے والوں پہ لعنت ہو، منافقین پہ لعنت ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مذمت کی گئی ہے، جو لعنت کی گئی ہے، یہ صفات کے ذریعے کی گئی ہے۔ جتنے بھی جھوٹ بولنے والے ہیں ان سب پہ لعنت ہو۔ اب اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اگر نام لے کر لعنت کرتے تو ہو سکتا بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن صفات کے ذریعے سے جب لعنت کی جائے گی تو وہ صفت جہاں جہاں پائی جائے گی سب کو گھیر لے گی، سب کو شامل کر لے گی۔ تو اسلام ہمیشہ جو ہے دشمنان اسلام کی مذمت جو ہے صفات کے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن سورہ لہب واحد سورہ ہے جس میں نام لے کر دشمن اسلام کا اس کی مذمت کی گئی ہے، اور دشمن اسلام جو تھا وہ ابو لہب تھا جو دشمن رسول بھی تھا۔ اس صورت کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کو پیغمبر اسلام سے سخت دشمنی تھی۔ اس سورے کے مضامین پر اگر غور کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، فکر کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مضامین جو ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ ام جمیل کو پیغمبر اسلام سے بہت زیادہ دشمنی تھی۔ ابو لہب پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا،
بد دعائیں دیتا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کی ناکامی اور اس پر عذاب۔ دشمنان اسلام، دشمنان رسول جتنی بھی سازشیں کر لیں، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو یا رسول اور آل رسول کے خلاف ہو، اس میں دشمنان اسلام کو ہی ناکامی ہوگی اور انہیں پر عذاب ہوگا۔ ابو لہب نے رسول اللہ کی شان میں کتنی گستاخیاں کی، کتنی رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، لیکن قرآن کریم نے جو ہے سورہ لہب نازل ہو کر یہ بتلایا، یہ رسول ناکام نہیں ہوں گے بلکہ رسول کا دشمن ناکام ہوگا، رسول کو ستانے والے ناکام ہوں گے۔ ابو لہب کی ناکامی کو جو ہے سورہ تبت یدا میں بیان کیا گیا، اور اس پر عذاب بھی واقع ہوگا، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ تو پہلا نقطہ جو ہے پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک یہ بیان کیا ہے کہ ابو لہب ناکام ہوا اور اس پر عذاب بھی آیا۔ یہاں پر پہلا کلام یہ ہے کہ تمام تر سہولیات اور قدرت کے باوجود ابو لہب کی ناکامی ہوئی ہے۔ تمام وسائل اور تمام قدرت، تمام پاور کے باوجود جو ہے ابو لہب ناکام ہوا ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں ناکام ہوا ہے، رسول کے سامنے ناکام ہوا ہے۔ دوسرا کلام جو ہے آیت نمبر 3 میں یہ ہے کہ ابو لہب کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب جو ہے ابو لہب کو ہونے والا ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ جو ہے آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ ہے کہ ابو لہب کی سیاہ دل بیوی پر بھی عذاب ہوگا۔ ابو لہب کی سیاہ دل بیوی پر عذاب ہوگا۔ دل کو جو ہے سیاہ نہیں ہونے دینا چاہیے، دل کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے، دل کو جو ہے سیاہی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی ذات پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا تو ایک گناہ اگر خطان بھی ہو گیا، چھوٹا بھی ہو گیا، تو انسان پشیمان ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، تو اس کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ پہ گناہ وہ کرتا رہے، اسے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو ابو لہب کی بیوی کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، اور یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کی سیاہ دل بیوی پر بھی عذاب ہوگا۔ جیسے ابو لہب پر عذاب ہوگا بڑکتی ہوئی آگ کا، ایسے ہی ابو لہب کی بیوی پر بھی عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ایندھن اٹھانے والوں کی طرح گردن میں رسی ڈالے دوزخ میں داخل ہوگی۔ مسد کا مطلب ہوتا ہے رسی کو باندھنا، رسی کو بننا۔ حبل من مسد کہا گیا ہے اس کی بیوی کو کہ اس کا یہی کام تھا۔ تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ لہب میں کن دو دشمنان اسلام و رسول کا تذکرہ ہوا ہے وہ نام بتائیں، اور ابو لہب کی بیوی کا کیا نام تھا۔ تو یہ سورہ لہب کے مضامین تھے، یہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب اور اس کے اعمال کی نابودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے،
اور اس کی بیوی کو جہنم کی آگ کی بشارت دی گئی ہے کہ جہنم میں ڈالی جائے گی، رسول کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی تھی۔ اور اس سورہ میں قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے جس میں دشمنان اسلام میں سے ایک کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس سورہ کے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کو پیغمبر اسلام سے سخت دشمنی تھی۔ آج بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمیشہ اس راہ پہ رہیں جو راہ پر ہمیں اسلام چلانا چاہتا ہے، جس راہ پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلانا چاہتے ہیں، اس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے، کسی بھی عقیدے کی بنا پر، کسی بھی طرح سے ہم اسلام یا تعلیمات اسلام یا رسول اور آل رسول کے احکام کے خلاف جائیں۔ اس لیے کہ ان کے خلاف جو جائے گا، سورہ لہب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اعمال بھی نابود کر دیے جائیں گے اور اس کی سزا جو ہے وہ جہنم میں رہے گی۔ تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ فضیلت سورہ لہب، سورہ لہب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ اس سورے کو پڑھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی وہ اہل بہشت سے ہوگا اور ابو لہب اہل دوزخ سے ہوگا۔ سورہ لہب جو پڑھتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی ابو لہب کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ اس سورے کے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اور اس کی بیوی کو ڈالا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ سورہ پڑھیں گے تو ہم جہنم سے بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ابو لہب کو ایک گھر میں نہیں رکھے گا، یعنی ہم جنت میں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوگا۔ اور اگر کوئی پیٹ درد پر پڑھے، انسان بہت سی مشکلات سے گزر رہا ہے، بہت سی بیماریوں سے گزر رہا ہے، تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو پیٹ درد ہے تو پیٹ درد کے عالم میں اگر کوئی سورہ لہب کو پڑھتا ہے تو پیٹ درد سے آرام ملے گا، اور جو سوتے ہوئے اس سورے کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ بہت سے سورے ہیں جنہیں ہمیں سوتے وقت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم رات کو سوئیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم وضو کریں اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ سورہ لہب بھی پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں گے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال ہے، سورہ لہب کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب جو ہے سورہ لہب کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال ہی کام آیا اور نہ ہی اس کا کمایا ہوا سامان کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حملۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو ہے جہنم میں ڈالی جائے گی، جو لکڑی ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوگی۔
یعنی اس کی بیوی جب جہنم میں ڈالی جائے گی تو اس کے گلے میں جو ہے بٹی ہوئی رسی ہوگی، اور یہ اس کی کیا بیان کیے گئے ہے کہ وہ لکڑی ڈھونے والی تھی۔ تو یہاں پر چوتھا سوال یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی کے کیا صفات بیان کیے گئے ہیں، ان کو بیان کریں۔ مختصر تفسیر یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس سورہ کی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے، یہ سورہ حقیقت میں پیغمبر اسلام کے چچا جناب عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کی بری باتوں کے جواب میں ہے، جو اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھا اور رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا۔ قرآن مجید اس بد زبان شخص کے جواب میں فرماتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے اور خسارہ اٹھائے۔ آیت میں ابو لہب کو لقب سے پکارنے کی علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ کنیت کا افراد پر کافی اثر ہوتا ہے۔ یہ آیت میں ابو لہب کو لقب سے پکارنے کی ایک علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کو کنیت سے پکارتے ہیں تو اس کا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو ابو الخیر کہیں، یعنی زیادہ خیر جو کرنے والا ہے اس کو ابو الخیر کہیں، جو زیادہ عطا کرنے والا ہے اس کو ابو الفضل کہیں، یا جو زیادہ فضیلت والا ہے اس کو ابو الفضل یا ابو الشر کہنا وغیرہ۔ تو یہاں پر ابو لہب کہا گیا ہے۔ ابو لہب کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح رہتا تھا، اسی لیے اس کے اس برے عمل کی بنا پر اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ لقب دے کر پکارا گیا ہے، یعنی جو آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے شعلوں میں جلتا رہے گا۔ تو قرآن کریم نے جو ہے ابو لہب کہہ کر اس کو مخاطب کیا ہے، لقب دیا ہے، اور ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا باپ، یعنی یہ جہنم میں تو جلے گا ہی جلے گا، دنیا میں بھی اسے اسی نام سے پکارا گیا ہے۔ تو یہاں پر پانچواں سوال ہوگا کہ ابو لہب کا کیا مطلب ہے، ابو لہب کا کیا معنی ہے۔ یہ رہا آج کا مختصر سا درس سورہ لہب کے بارے میں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ تمام خواہران کی سمجھ میں آیا ہوگا اور بہترین طریقے سے اسے آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں پہ یہ گزارش کرنی ہے کہ بعض خواہران کی آڈیو نہیں آ رہی ہے اور وہ سوال جواب بھی نہیں بھیج رہی ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں جن کے آڈیو یا سوال جواب نہیں آئیں گے ان کا نام جو ہے جنوری کے مہینے سے نکال دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کی جا رہی ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اگر آپ تمام خواہران اس میں شوق اور ذوق اور حوصلہ اور جذبہ نہیں دکھائیں گی تو ہمارے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ درس تو رہتا ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی سن سکتا ہے، لیکن جو PDF فائل سے آپ پڑھیں گی وہ درس بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور جب اس میں سوالات نکالیں گی، اس کی آڈیو بنائیں گی تو اس میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ علم بغیر محنت کے نہیں آتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، اس کے لیے وقت دینا ہوگا اور اس میں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لہذا اس مہینے میں آپ تمام خواہران کوشش کریں کہ درس کو جو ہے PDF فائل کو بہترین طریقے سے پڑھیں، اس کی آڈیو بنائیں اور اس میں جو سوالات نکلتے ہیں وہ سوالات نکالیں، اور درس میں جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کے جواب لکھیں۔
اس سے کیا ہے کہ علم میں اضافہ ہوگا اور شوق پیدا ہوگا اور علم کے میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ گزارش ہے کہ درس کو بہترین طریقے سے پڑھیں بھی اور سوال و جواب بھی نکالیں اور آڈیو بھی بنائیں، ذوق و شوق کو برقرار رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ یہ یاد رہے کہ جو بھی ہم خدا، رسول اور آل رسول کا دیا ہوا علم حاصل کریں گے یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگا، یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سربلندی کا سبب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، ہم خود پڑھیں گے تو اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے اور اپنے خاندان کو بھی پڑھائیں گے، خود بھی دیندار رہیں گے اور لوگوں کو بھی دیندار بنائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دین اسلام کی خدمت کریں گے اور بہترین معاشرہ بنائیں گے۔ لہذا آپ تمام خواہران اس میں ذوق و شوق کو آگے رکھیں اور ہمت سے کام لیں اور پڑھیں اور محنت سے پڑھیں اور جو کچھ پڑھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اس سورہ میں بتلایا گیا ہے کہ جو خود دشمن خدا رسول ہیں وہ یقیناً ذلیل ہوں گے، وہ یقیناً ناکام ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا رسول کے لیے کام کریں اور اس کام میں آگے بڑھتے رہیں۔ آپ سے جو 5 سوال کیے گئے ہیں ان کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر سینڈ کریں۔ خدا آپ سب کی خدمتوں کو قبول کرے، آپ سب کو کامیابی دے، عزت دے، سربلندی دے، دین کے میدان میں آگے بڑھنے کی خدا توفیق دے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔